الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 96-97 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وہی منافقین زیر بحث ہیں جن کا ذکر پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے شہری منافقین کے نفاق کا پردہ چاک کیا، اس کے بعد بدوی منافقین، دیہاتی منافقین زیر بحث آئے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ یہ لوگ اس سے پہلے جو کچھ بہانے کرتے رہے وہ تو کرتے رہے، لیکن جب تم لوگ لوٹ کے آؤ گے تو یہ قسمیں کھائیں گے کہ اب ہم سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ آیت 96 میں یہ فرمایا تھا کہ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا باطن کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان جس طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہے اسی طرح دیکھیں گے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی عذر پیش کر دیا ہے، معذرت کرنے کی کوشش کی ہے، معافی مانگ لی ہے، اعتراف کر لیا ہے، تو جو کچھ وہ ظاہر میں کر رہا ہوگا اس کے لحاظ سے رد عمل بھی ہوگا، اور اس میں خود انسانوں کے مابین جو طبیعت کا فرق ہے وہ بھی ملحوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ طبیعت کے لحاظ سے انتہائی نرم خو اور کریم النفس تھے۔ اس وجہ سے اس کا پورا امکان تھا کہ وہ راضی کرنے کی کوشش کریں اور کچھ استمالت سے کام لیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیں۔ تو یہ بتا دیا کہ اللہ تو اب اس مقام پر ہے کہ یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے باطن میں فساد ہے۔ یہ نہیں کہ غلطی سے کوئی کام کر بیٹھے اس پر عذر معذرت کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی ریشہ دوانیاں یا سازشیں مقصود نہیں تھیں، یا مسلمانوں کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں کوئی برے مقاصد پیش نظر نہیں تھے، لیکن اپنی کچھ غفلت کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے ایک چیز سرزد ہو گئی۔ صورتحال یہ نہیں ہے۔ تو ظاہر کے لحاظ سے تو کوئی بھی رائے قائم کی جا سکتی ہے، لیکن وہ جس کا باطن سے واسطہ ہے، جو دلوں کے حال کو جانتا ہے، جو وسوسے دلوں میں اٹھتے ہیں ان سے بھی باخبر ہے، فرمایا اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ ان سے اب راضی نہیں ہوگا۔ ان کے لیے جتنی مہلت تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ واضح کیا جا چکا ہے، اور میں نے سنن الہیہ کے باب میں اپنی کتاب میزان میں بھی اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہدایت اور ضلالت، ہدایت اور گمراہی کا قانون ہے، اس کے تحت جب انسان گمراہی پر اصرار کرنے لگ جاتا ہے، اس کے ہاں ابرام پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے باطن اور ظاہر دونوں میں گمراہی ہی کو محبوب رکھتا ہے، تو ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ جینے کی مہلت تو ختم نہیں کرتے، اس کے قاعدے دوسرے ہیں کہ وہ کب ختم کی جائے گی، لیکن ہدایت کی مہلت جو انہوں نے دنیا میں ہر انسان کو دے رکھی ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور ہدایت کی مہلت کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ رہیں گے دنیا میں، کھائیں گے پئیں گے، بظاہر تو انسانی کی حیثیت سے معاملات بھی کریں گے، لیکن انسانیت کے حقیقی شرف سے محروم ہو جائیں گے۔ اور انسانیت کا حقیقی شرف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اور اس کی ہدایت کے مطابق وہ ابدیت ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنے انسان ہونے کو سمجھ لوں، یہ تو موجودہ زمانے میں انسان نے بہت سمجھ لیا ہے۔ انسان کے ساتھ میں اپنی اس حیثیت کو سمجھ لوں کہ میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں، مجھے اپنے مالک کے حضور پیش ہونا ہے۔ اسی عبدیت کے شعور کا نام اسلام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معبود کی حیثیت سے پہچان لیا،
اپنے بندہ ہونے کی حیثیت سمجھ لی اور پھر اس کے بعد اپنے معبود کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ اسی کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ ان کے ہاں جب یہ چیز نہیں ہے تو مہلت بھی ختم ہو گئی ہے، یعنی مہلت اپنی حقیقت کے لحاظ سے باقی نہیں رہی۔ جئیں گے کچھ دن کسی چیز سے عبرت دلانے کے لیے، کسی خاص صورتحال کو پیش نظر رکھ کر اللہ موت کا فیصلہ تو ہزار پہلوؤں سے کرتا ہے، کب کرتا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن ہدایت اور ضلالت کا، ہدایت اور گمراہی کا ایک واضح قانون ہے اور بالکل سائنسی طریقے سے کام کرتا ہے۔ لہٰذا جب ادھر مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر مہر لگا دی جاتی ہے، پھر راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ کوئی شخص ہدایت کی طرف آ جائے، بلکہ وہ یہی پسند کرتے ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ اب یہ اپنے انجام کو پہنچے، کیونکہ اس نے جس طرح کی سرکشی اختیار کی ہے اس کا نتیجہ اب یہی ہونا چاہیے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں اس قانون کو، اور پھر اس کے بعد اس آیت کو دیکھیں۔ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایسے بدعہد لوگوں سے اللہ ہرگز راضی ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی وجہ بھی بتا دی کہ جب کوئی شخص اس طریقے سے پے در پے بدعہدی کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے، اور اس میں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں، اس کو قرآن نے واضح کیا ہے کہ پہلی بدعہدی اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان اپنے باطن میں ودیت عہد الست کا انکار کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسرے عہد کو اسی طرح پامال کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پیغمبر پر ایمان لا کے بھی بدعہد ثابت ہوئے۔ یعنی یہ آخری انتہا ہے، مان لیا، بظاہر مان لیا، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے، لیکن باطن وہی خباثت پر مبنی رہا۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایسے بدعہد لوگوں سے اللہ ہرگز راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آگے کا مضمون ہے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ یہ بدوی عرب، یہ دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت، یعنی شہری بھی ہے، یہ یہی رک کے سمجھ لیجئے کہ انسان کا ماحول اس کی طبیعت پر اور طبیعت اس کے عقیدے اور عمل دونوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی انسان کے ماحول میں اگر سختی ہے، خشونت ہے، ایک دہقان کو کیا ماحول میسر ہوتا ہے، فطرت کی آغوش میں رہنے والوں کو کیا ماحول ملتا ہے، شہروں کی زندگی میں ان کی ہمہ ہمی میں کھو جانے والوں کے گرد و پیش میں کیا ماحول ہوتا ہے، یہ سب چیزیں انسان کی طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یعنی انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ جانوروں کسی جبلت لے کے آیا ہے، ان پر بھی ماحول اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ ماحول کے ساتھ ایک خاص طرح کی موافقت تو اب ہم جانتے ہیں کہ جانور حیاتیاتی سطح پر بھی پیدا کرتے ہیں۔ یعنی ان کو خطرہ لاحق ہے، یا وہ کسی سرد موسم میں چلے گئے ہیں، یا وہاں پر کچھ خطرات شکاری جانوروں کے زیادہ ہیں، تو حیاتیاتی تبدیلیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں ان کے اندر۔ تو صرف یہی نہیں ہے کہ ماحول حیاتیاتی لحاظ سے اثر انداز ہوتا ہے، یعنی بایولوجیکلی اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر طبیعت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور طبیعت سے بھی آگے بڑھ کر پھر انسان کے افکار، خیالات اور رویوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ پھر کیا انسان ماحول کا اسیر ہو جاتا ہے، نہیں، انسان کے اندر جو ارادہ و اختیار ہے وہ بڑی غیر معمولی قوت ہے، تو وہ اس کی بنیاد کے اوپر اگر شعور رکھتا ہو تو ہر چیز سے لڑ جاتا ہے، لیکن یہ اثرات ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے ایک بچے کو اگر والدین کی آغوش میں ڈالا گیا ہے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ وہی مذہب اختیار کر لیتا ہے، وہی روایت اختیار کر لیتا ہے، وہی تہذیب اختیار کر لیتا ہے، اسی ثقافت میں جیتا اور بڑھتا اور پلتا ہے۔ اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان کیا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، انسان پیدا تو اپنی فطرت ہی پر ہوتا ہے، اور وہ فطرت صالح فطرت ہے، وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے اپنے دین کی بنیاد رکھی ہے، لیکن اس کے بعد فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، پھر والدین کی تربیت، ماحول
اس کے عقائد، اس کے خیالات، اس کے طرز عمل پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی صورتحال بعض اوقات جغرافی ماحول بھی کرتا ہے، رہتے کہاں ہیں۔ وہ بہت سے لوگ کہ جو ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں جنگ و جدال ہوتا رہتا ہے، انسان کو اپنی حفاظت کے لیے بھی خود ہی اہتمام کرنا پڑتا ہے، وہاں بچے بھی بعض اوقات تیر تفنگ سے کھیلنے میں ایسے مشاق ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے ماہرین ان کے مقابلے میں بالکل بے بس ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے عموم مشاہدے کی چیزیں ہیں، اس پر مبنی ہے یہ تبصرہ۔ یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت، یعنی ان کے ماحول میں چونکہ سختی ہے، خشونت ہے، طبائع میں سختی اور خشونت ہے، اس کا ظہور ان کے ہاں دین میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر ایمان کی طرف آئیں تو اس میں بھی بہت سخت ہوتے ہیں، اور اگر نفاق اختیار کر لیں تو اس میں بھی سخت ہوتے ہیں۔ یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت اور اسی لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ اتارا ہے اس کے حدود سے بے خبر رہیں۔ یعنی انہوں نے جو رویے اختیار کر لیے ہیں، پہلے ان کے ماحول نے خشونت پیدا کی، اس خشونت میں ان کے ارادے نے کفر کی آبیاری کی، اور پھر اس کے بعد کفر اور نفاق ہے جو بڑھتے بڑھتے طبیعت کی سختی کے ساتھ مل کر اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں یہ اللہ اور رسول کی ہدایت سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ یہ فرمایا کہ اس کے حدود سے بے خبر رہیں، یہ نہیں کہا کہ بے خبر ہیں، یعنی بے خبری اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کرم سے، توفیق سے محرومی تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اب یہ بے خبر رہیں۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے کہ انہوں نے کبھی ان حدود کو سمجھنے اور ان میں بصیرت پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یعنی کیوں بے خبر رہے، کیوں اللہ کی توفیق سے محروم ہوئے؟ وہ ارادہ جس کی بنیاد پر ابتدا کرنی تھی وہ انہوں نے کبھی پیدا ہی نہیں کیا۔ اور اللہ کا معاملہ یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ اور بصیرت انہی کو عطا فرماتا ہے جو اپنے آپ کو اس کا سزاوار، اس کا اہل ثابت کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہے اللہ کا قانون کہ قدم قدم پر جائزہ لیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم کسی آدمی کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو پھر بار بار جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کتنا اہل ثابت ہوا، اس کے لحاظ سے مناسب میں اضافہ کرتے ہیں، مراعات میں اضافہ کرتے ہیں، صلے میں اضافہ کرتے ہیں، مراتب میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص گمراہی کو اختیار کر لیتا ہے، گمراہی اس کے لیے اس کی دلچسپی کی چیز بن جاتی ہے، اسے گمراہی سے محبت ہو جاتی ہے، وہ گمراہی میں سوچتا، گمراہی کے منصوبے بناتا ہے، تو ایک وقت تک تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، تنبیہ کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ جو دنیا میں انہوں نے اپنی حجت پوری کرنے کے لیے ذرائع پیدا کر رکھے ہیں وہ سب روبہ عمل ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت پھر آ جاتا ہے جس کے بعد خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ سورہ توبہ آخری سورہ ہے، اس لحاظ سے آخری سورہ ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کی سورہ بن کے نازل ہوئی ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جن لوگوں پر حجت پوری ہو گئی ان کا فیصلہ اسی دنیا میں سنا دے۔ تو فرمایا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلے جذبات میں آگے کر دیتا ہے، غصہ آ گیا ہے تو اس کے بعد کہہ دیا ہے کہ میں ان سے ہرگز راضی ہونے والا نہیں ہوں۔ اس کے فیصلے اس کے علم اور اس کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ۔ ان بدویوں میں وہ بھی ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کو ایک تاوان سمجھتے ہیں۔ یعنی ان کا جو رویہ ہے اب اس کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کی تعلیم تو دی جا رہی تھی، بلکہ تعلیم جس طرح ہم آپ اب دیتے ہیں اس طرح نہیں، اللہ کا رسول موجود تھا اور قدم قدم پر وہ مواقع پیدا ہوتے تھے کہ جس میں ترغیب گویا ایک نمایاں حیثیت اختیار کر لیتی تھی۔ مہاجرین آ گئے ہیں، لوگوں کو پابرجا کرنا ہے، ان کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، کوئی جنگ پیش آ گئی ہے، کوئی حادثہ خطرہ ہو گیا ہے، تو ایسے موقعوں پر بھی اور عام حالات میں بھی ایسے کہ اسلام کی تعلیم ہے کہ دو ہی بڑے حکم ہیں۔ ایک یہ کہ سر نیاز خدا کی بارگاہ میں جھکاتے رہو، جس کا سب سے بڑا ظہور نماز میں ہوتا ہے، اور دوسرے اللہ کی راہ میں انسانوں کی خدمت کرو، ان کے اوپر خرچ کرو، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے
اس میں انسانوں کا حصہ سمجھو۔ تو ان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی جاتی ہے۔ تو خرچ تو چونکہ مسلمان ہو چکے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے چھدا اتارنے کے لیے، لیکن یہ کہ ایک بندہ مومن جب خرچ کرتا ہے تو اس کے دل میں پاکیزگی کے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہلکا کر لیا ہے، اس نے مال کا بوجھ اتار دیا ہے، اس نے اپنے رب کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور بندوں کے لیے جو شفقت محبت ہوتی ہے انسان کے دل میں، وہ نرمی کی صورت میں اس کو مزید آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنی جیب خالی کرے اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے میں دریغ نہ کرے۔ ادھر یہ ہے کہ اس طرح کے مواقع آتے ہیں اور دعوت دینے والا کون ہے، ترغیب دینے والا کون ہے؟ براہ راست اللہ کا رسول۔ یہ خرچ کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں تو تاوان سمجھ کے کرتے ہیں، یعنی نہ باطن میں کوئی تطہیر نہ ظاہر میں کوئی پاکیزگی، دونوں سے محروم۔ اور فرمایا صرف اتنا ہی نہیں ہے، ان بدویوں میں وہ بھی ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کو ایک تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے لیے وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں۔ یعنی اتنا ہی نہیں ہے کہ اندر ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اور مسلمانوں کا پیغمبر بھی یہ سب گردش زمانہ کی نظر ہوں، حالات میں وہ تبدیلی پیدا ہو کہ جو غلبہ سا ان کو حاصل ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے، اور زمانے کے حالات میں وہ تغیر آئے کہ یہ پرانی دنیا کی طرف لوٹیں، اور جو یہ نئی دنیا پیدا کر دی ہے مدینے میں آ کر ان لوگوں نے، یہ نئی دنیا برباد ہو، یہ چاہتے ہیں۔ تو فرمایا اور تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء واللہ سمیع علیم، فرمایا یہ کیا گردشوں کا انتظار کریں گے، بری گردش انہی پر ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیج دیا ہے، اس میں اب وہ صورتحال نہیں رہی جو عام حالات میں لوگوں کے لیے، برادریوں کے لیے، قبیلوں کے لیے اور قوموں کے لیے ہوتی ہے۔ اب تو نتیجہ نکلنا ہے دنیا میں، اس لیے بری گردش انہی پر ہے۔ اور اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہ خیال نہ کریں کہ جو باتیں یہ آپس میں کرتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں، ان سے اللہ بے خبر ہے۔ یہ سب نکال کے ہم نے باہر رکھ دیا ہے، اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب اعراب پر یہ تبصرہ کیا ہے، تو جس طرح پیچھے ذکر ہوا تھا کہ جب یہ کہا کہ یہ بہانے بنا رہے ہیں اور انہوں نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو کسی نے بیمار کہہ کے اور کسی نے غریب کہہ کے اور کسی نے ضرورت مند کہہ کے اور کسی نے کچھ کر کے اور کچھ کر کے اپنے آپ کو بچایا ہے، تو یہ اندیشہ ہوا کہ وہ مسلمان جو حقیقی طور پر کسی عذر میں مبتلا تھے، بیمار تھے یا فقیر تھے یا نہیں جا سکتے تھے، ان کی دل شکنی نہ ہو جائے۔ تو فوراً یہ بتایا تھا کہ نہیں، حقیقی آزار کے ساتھ جو لوگ نہیں جا سکے، اللہ کے ہاں ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یہاں رہتے ہوئے بھی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے مخلصانہ جذبات رکھتے تھے۔ بالکل اسی طریقے سے اب جب بدویوں پر یہ سخت تبصرہ کیا ہے تو اندیشہ ہوا کہ بدویوں میں بھی آخر سارے تو ایسے نہیں ہیں۔ تو فوراً بعد یہ بتایا ہے کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور انہی بدویوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی سارے ایسے نہیں، ایسے بھی ہیں کہ جن کے دل کی سختی اور ماحول کی سختی نے ان کو نفاق اور کفر میں سخت کر دیا، اور وہ بھی ہیں کہ جن کو ان کے ماحول نے ایمان میں سخت کر دیا، اللہ تعالیٰ کی قربت کے احساس نے سخت کر دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں سخت کر دیا، دین کے لیے اپنے آپ کو نظر کر دینے میں سخت کر دیا۔ تو وہ بھی ہے، دونوں طرح کے اثرات ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ اثرات تو ہوں گے طبیعت کے بھی اور ماحول کے بھی، لیکن ارادہ فیصلہ کرے گا کہ وہ اثرات کس طرح کے ہونے ہیں۔ اور انہی بدویوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ تو پیچھے فرمایا تھا نا کہ یہ لوگ کچھ خرچ کرتے ہیں تو تاوان سمجھ کے کرتے ہیں۔ اب یہ کہا کہ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرَبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں، یعنی یہ جو سچے ایمان کے بدوی ہیں، دیہاتی ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اور رسول کی دعاؤں کو خدا کے ہاں تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔
یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس سے انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ ان کے ہاں تاوان کیا سمجھنا، بلکہ شدت احساس کا غیر معمولی غلبہ ہوتا ہے کہ ہمیں موقع ملے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہمیں بلایا جائے کہ ہم کوئی قربانی پیش کریں، تو وہ تو اس کو خدا کے ہاں تقرب کا ذریعہ سمجھ کر جو کچھ دیتے ہیں اور رسول کی دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ یعنی جس وقت اللہ کے پیغمبر کی طرف سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو ان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ آپ خوش ہوں، آپ راضی ہوں، آپ کی بات پر ہم آگے بڑھ کے خرچ کریں یا اپنی کوئی نظر پیش کریں تو آپ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو۔ اور رسول اللہ کی خوشنودی کا حاصل کیا ہوگا؟ اللہ کی خوشنودی وہ تو حاصل ہوتی ہے تو نتیجہ خیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی خوشنودی حاصل ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا دعائیں حاصل ہوں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے درخواست کریں گے، دینا جو کچھ ہے وہ اللہ ہی نے دینا ہے، جو صلہ ملنا ہے اسی بارگاہ سے ملنا ہے، کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول بھی ایک بندہ عاجز کی حیثیت سے اللہ ہی سے درخواست کریں گے، اور اللہ سے درخواست یہ جب رسول اللہ بھی کریں گے ہم بھی کریں گے تو یہی در حقیقت وہ شفاعت ہے جو دنیا میں بھی حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی حاصل ہوگی۔ اس کے دو لازمی ارکان ہیں، ایک یہ کہ بندے نے کیا کیا، اور دوسری جانب یہ کہ بندے کے اس عمل سے خوش ہو کر اللہ کے رسول نے کیا کیا۔ دنیا میں بھی جو سچے اہل ایمان تھے وہ رسول اللہ کی دعاؤں کی توقع رکھتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ سفارش، اللہ کے حضور میں درخواست، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت۔ تو وہ یہ توقع رکھتے تھے کہ ہماری نیکی کو اور ہمارے خیر کو اور ہمارے رویے کو دیکھ کر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل ہوں گی، گویا آپ کی طرف سے شفاعت نصیب ہوگی۔ اور یہی چیز ہے جس کے بارے میں قیامت کے بارے میں بھی روایتوں میں بیان ہوا ہے اور قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کو اور رسول کی دعاؤں کو خدا کے ہاں تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، کیا کہنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بشارت ہے۔ فرمایا سو اس میں شبہ نہیں کہ یہ دونوں ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، یعنی جو وہ کریں گے وہ بھی اللہ کے قرب تک پہنچائے گا، اور اللہ کے رسول کی دعائیں حاصل ہوں گی تو اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا کہ اصل میں اللہ کا پیغمبر خوش ہوا ہے اور اس نے دعا کی ہے تو اللہ بھی خوش ہوگا۔ یہ نتیجہ نکلے گا ان کے صحیح رویے کا۔ اس پر حاشیہ ہے، یعنی ایک تو وہ بات کہ وہ دعائیں کہ جو ایمان و اخلاص اور انفاق کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں، وہ پیغمبر کی دعائیں ہوں، وہ صالحین کی دعائیں ہوں، وہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے ہر مومن کا۔ یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں الا انہا قربۃ لہم، یعنی یہ جو جملہ ہے جس کا ترجمہ میں نے یہ کیا کہ سو اس میں شبہ نہیں کہ یہ دونوں، یعنی کیا دونوں، ان کا انفاق کرنا، ان کا اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں کی خواہش رکھنا، سو اس میں شبہ نہیں کہ یہ دونوں ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہیں۔ تو ان کے لیے اصل عربی الفاظ ہیں الا انہا قربۃ لہم۔ اس پر عربی زبان کے طالب علموں سے متعلق ایک چیز ہے جس کو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان میں ضمیر مؤنث سے غلط فہمی نہ ہو، یعنی جو ضمیر آئی ہے انہا کی وہ مؤنث ضمیر ہے، ترجمہ میں نے کیا دونوں۔ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے اس کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب ایک مذکر اور مؤنث کو جمع کر کے ان کے لیے کوئی منصوب یا مجرور ضمیر لانا پیش نظر ہو تو وہ جس طرح عام قاعدے کے مطابق مثنیٰ صورت میں آتی ہے، اسی طرح اگر معنی میں ابہام کا اندیشہ نہ ہو اور مذکر و مؤنث دونوں کی طرف ضمیر کے رجوع کے قرائن بالکل واضح ہوں تو واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے۔ یہ اسلوب قرآن مجید میں بعض دوسری جگہوں پر بھی استعمال ہوا ہے، اور اس پر میں نے ایک تحریر بھی لکھی ہوئی ہے اس خاص اسلوب پر، جس کو لوگ چاہیں تو میری کتاب مقامات میں دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ کلام عرب کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے مواقع پر یہ بالعموم واحد مؤنث ہی آتی ہے۔ معلقات تک میں اس کے نظائر موجود ہیں، اس کا استقصاء ہمارے اہل نحو نہیں کر سکے، لیکن اس کے نظائر قرآن میں بھی ہیں، کلام عرب میں بھی ہیں، اور یہ بھی اسی کی نظیر ہے۔ تو
اس بنیاد پر یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ یہ دونوں ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہیں۔ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ ان کو ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یعنی جب اللہ نے اس کو قبول فرما لیا، ان کے صدقے کو بھی، ان کی محبت کو بھی، اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں کے لیے ان کی احتیاج کو بھی، تو فرمایا کہ اب ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اللہ ان کو ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تو اس طرح گویا یہ بتا دیا کہ اگرچہ اس موقع پر بدوی منافقین میں سے بہت لوگوں نے غلط رویہ اختیار کیا ہے، لیکن انہی دیہاتیوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اللہ کی اس طرح کی رحمت کے مستحق ہیں، جن کے جذبات یہ ہیں، جن کا اللہ کے پیغمبر سے تعلق یہ ہے، جو دینی ذمہ داریوں کو اس خوشی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کی تعریف کی تاکہ ان کی کوئی دل شکنی نہ ہو جائے یا وہ اس بات کو اپنے سے کسی طرح متعلق نہ سمجھ لیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ مہاجرین و انصار کے ان لوگوں سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں، اور وہ بھی جنہوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ یعنی اب ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کی پوری جماعت پر یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ اب پوری جماعت کے اندر جو گلے سرسبد کی حیثیت رکھتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مہاجرین و انصار کے سابقین اولین ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں ایمان قبول کیا، اس وقت ایمان قبول کیا جب کوئی آثار نہیں تھے کہ یہ دعوت برگوبار لائے گی۔ اللہ کے رسول کا پوری خوشدلی کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ اور خالص ارادے کے ساتھ ساتھ دیا، ہجرت کی، گھر بار چھوڑے، مدینہ میں آ کر آباد ہوئے۔ اسی طرح انصار میں سے وہ لوگ جن کو دعوت پہنچی، پیغام پہنچا، وہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر انہوں نے بھی اسی طرح سے سبقت کی۔ پھر وہ لوگ کہ جو اس طرح سبقت تو نہیں کر سکے، لیکن بہرحال جب انہوں نے اقدام کر لیا تو ان کے پیچھے وہ بھی آئے اور دل کی صفائی کے ساتھ آئے، قلب پاکیزگی کے ساتھ آئے، اچھے عمل کے ساتھ آئے۔ تو ان دونوں گروہوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ بھی ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اول ایمان لانے والے، دین کے لیے سبقت کرنے والے مہاجرین و انصار کو دی گئی، اور صرف سبقت کرنے والے ہی نہیں بلکہ ان کے پیچھے بھی جو اخلاص کے ساتھ آئے، تو اس طرح سے صحابہ کی جماعت کو یہ بشارت ملی ہے۔ صحابہ کی جماعت البتہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک تو محدثین کے ہاں یہ تعبیر ہے، وہاں تو عمومی غلبہ اس چیز کا ہو گیا ہے کہ ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو ایک بار دیکھ بھی لیا وہ صحابی ہے۔ یہ محدثین کی تعریف ہے، اور ان کو حدیث کے قبول کرنے کے معاملے میں اور صحابہ کے معاملے میں یہ فیصلہ کرنا تھا، انہوں نے یہ کیا۔ قرآن میں جب صحابہ کا ذکر آتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا، آپ کی صحبت اٹھائی، آپ کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں، جو آگے بڑھ کر خرچ کرتے رہے، جو جنگوں میں شریک ہوتے رہے، جن کو موقع ملا تو صحبت میں بیٹھے، جنہوں نے ایمان کے قسط کی آبیاری کی، یعنی وہ نمایاں ہستیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اور ان کی بھی ایک بڑی تعداد اس جماعت میں رہی ہے، اس کے لیے یہ بشارت ہی بشارت ہے۔ اس جماعت کے بارے میں بھی اگر کوئی آدمی دریدہ دہنی کرتا ہے تو وہ قرآن مجید کے صریح بیانات کے خلاف کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بشارتیں ہیں، یہاں بھی دی گئی ہیں اور دوسری جگہوں پر بھی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس سے آگے کیا چیز ہوتی ہے؟ یہی راضیتم مرضیہ کی بادشاہی ہے، اسی کی تمنا ایک بندہ مومن کرتا ہے۔ یہی وہ سب سے بڑی چیز ہے جس کے بارے میں کہا ہے کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے
اور بشارت مل جاتی ہے تو راضیتم مرضیہ، پھر کہا جاتا ہے کہ میرے بندوں میں جا داخل ہو، میری جنت میں داخل ہو جاؤ، اب اللہ تم سے راضی، تم اس سے راضی۔ سب سے بڑی بادشاہی جس کا تصور کوئی بندہ مومن کر سکتا ہے وہ یہ ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت کے لیے یہ اس کی بشارت ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور اس وقت دی گئی ہے جب کہ جد و جہد اپنے آخری مرحلے تک پہنچ گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، بدر، احد، احزاب، تبوک، یہ بالکل آخری مرحلے میں پروردگار عالم کی طرف سے بہت بڑی بشارت ہے۔ یہ چونکہ اس پوری سورہ در حقیقت دینونت کی سورہ ہے، یہ فیصلہ سنا رہی ہے، تو فیصلہ یہ منکرین کا بھی سنا رہی ہے اور مومنین کا بھی سنا رہی ہے، تو خدا کی طرف سے اس جماعت کے بارے میں وہ فیصلہ جو میرے اور آپ کے بارے میں قیامت میں ہونا ہے یہاں سامنے آ گیا ہے، اور یہ صحابہ کرام میں مخلصین کے بارے میں خدا کا فیصلہ ہے۔ اس پر بہت کچھ ابھی مزید عرض کرنا ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔